नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब खैर आफियत से होंगे और अल्लाह ताला से यही दुआ है कि आप सब हमेशा खुश रहें और अल्लाह ताला आपकी हर जायज़ तमन्नाओं को हमेशा पूरा करे। अल्लाह ताला आपको अमल करने की हिदायत देता रहे। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, आपका तहे दिल से शुक्रिया कि आपने जिस तरह से मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियोस को लाइक किया, शेयर किया। वंस अगेन थैंक्स अ लॉट टू यू। आपको पता है आपके इस अमल से अल्लाह ताला कितना खुश हो रहा है। बेशक जब अल्लाह ताला का जिक्र किया जाता है तो अल्लाह ताला बेइंतहा खुश होता है। और आप तो फैला रहे हैं चारों तरफ, पता नहीं कहाँ कहाँ तक फैला रहे हैं, तो अल्लाह ताला कितना खुश होगा। अल्लाह ताला जब खुश होता है ना अपने बंदे से, तो अल्लाह ताला फरिश्तों से कहता है कि देखो फला बंदे से मैं मोहब्बत करता हूँ, आप भी मोहब्बत करिए। और जाकर बोल दीजिए ज़मीन पर सभी सारी मखलूक से कि मैं फ़ला बंदे से मोहब्बत करता हूँ, वो भी सभी के फ़ला बंदे से अल्लाह ताला मोहब्बत करता है, आप भी मोहब्बत करो। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हम इखलास के साथ अमल करें। आमीन। बस आप इस नेक अमल में देर नहीं करिए, मेरे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करिए अगर आपने नहीं किया है, और लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। जितना हो सकता है उतना शेयर करिएगा। जितने भी आपके यार हैं, रिश्तेदार हैं, अहबाब हैं, दोस्त हैं, पड़ोसी हैं, जो भी हैं सभी को बोलिएगा। और जो उनके रिश्तेदारों के भी रिश्तेदार हैं वो भी उनसे ज़रूर कहें। ज़्यादा लंबी लिस्ट नहीं हो जाएगी। खैर, नेक अमल करने के लिए तो इतना तो करना ही पड़ता है। इतनी कोशिश नहीं करेंगे तो कैसे होगा, कैसे अल्लाह ताला कामयाबी देगा। कोशिश तो बरहक है, कोशिश तो करनी पड़ेगी। चलिए अब हम अपनी स्टोरी का आगाज़ करते हैं कि आई होप आपको मेरी स्टोरी पसंद आएगी, और अगर आए ना तो ज़रूर कमेंट में ज़रूर मुझसे बताइएगा। नाजरीन, अरब के एक कबीले में गैर मुस्लिम औरत रहा करती थी। उस औरत का पूरा ख़ानदान मुल्क शाम में आबाद था। शादीशुदा थी और उसका शौहर बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। वो मसालों का कारोबार किया करता था। उसकी बीवी उसका उस मसाले के कारोबार में हाथ बटाया करती थी। और उसने जब सुना ना कि मक्का में अल्लाह के आखिरी नबी यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कि अल्लाह ताला के सबसे महबूब नबी हैं, उन पर एक सूरा नाजिल हुई है जिसका नाम है सूरह फातिहा। उसने सुना कि ये सूरा ऐसी है कि ये हर बीमारी में शिफा दे देती है। अगर इस सूरा को पढ़कर किसी इंसान पर दम कर दिया जाए, यानी बीमार शख्स पर दम कर दिया जाए, तो वो सेहतयाब हो जाता है। यहाँ तक कि और भी बड़ी बड़ी फजीलत और बरक़ात हैं। नाज़िर अक़ीदे और यकीन की बात है कि गैर मुस्लिम हो या मुस्लिम, अल्लाह ताला जब चाहता है ना ईमान की रोशनी देना, तो कोई नहीं रोक सकता। नाजरीन, उस औरत ने भी उस सूरह फातिहा पढ़ने का इरादा कर लिया। वो सीखने के लिए निकल पड़ी, उसको सीखा। और जब नाजरीन वो सूरह पढ़ रही थी, उसका तर्जुमा पढ़ रही थी, तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके दिल पर इतना असर अंदाज होता है कि वो उसका ही विर्द करने लगती है। और जब भी वो पढ़ती है ना सूरह, तो अल्लाह ताला कुदरती उसके बिगड़े हुए सारे कामों को बना देते हैं। बेशक जब अल्लाह ताला का कोई बंदा नेक अमल करता है ना, तो अल्लाह ताला इसी तरह कबूल किया करते हैं। एक दिन का वाक़या है कि उसे यकीन हो गया कि वाकई इस सूरह में बहुत जादू है। हुआ कुछ यूँ कि एक दिन उसके बेटे को एक ख़तरनाक बिच्छू ने काट लिया। बड़े बड़े हकीमों को बुलवाया गया, लेकिन सभी ने ये कहकर जान छुड़वा ली कि इस बिच्छू का तो बहुत ख़तरनाक जहर है, हम नहीं कर सकते, इस बच्चे का अब कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारा ये बच्चा अब कुछ दिनों का मेहमान है।
آپ امیجن کر سکتے ہیں ناظرین کہ ایک ماں کا کیا حال ہوگا جو اپنے معصوم بچے کو اپنی نظروں کے سامنے مرتا ہوا دیکھ رہی ہے اور چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پا رہی۔ اس ایک ماں کی تڑپ اور بے چینی بہت برا حال تھا، کوئی اندازہ نہیں لگا سکتے۔ مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی وہ۔ اس عورت کا شوہر اپنے خداؤں کی عبادت کر رہا تھا، ان سے دعائیں مانگ رہا تھا، ان سے کہہ رہا میرے بیٹے کو ٹھیک کر دیں، لیکن کیا وہ سن سکتے تھے؟ اپنے اوپر سے مکھی نہیں اڑا سکتے تو کیا اس کی سن لیتے؟ بالکل بھی نہیں۔ ہوا کچھ یوں کہ اس عورت کو ایک دم یاد آ گیا کہ سورہ فاتحہ کے بارے میں بھی تو پڑھا تھا، اور یہ کہ یہ ہر بیماری میں شفا دیتی ہے۔ تو بس ہونا کیا تھا، اللہ تعالیٰ کو تو اپنا کرشمہ دکھانا تھا۔ بس اللہ تعالیٰ نے اس کے ذہن میں کلک کیا، اس نے تبھی کے تبھی فوراً سورہ فاتحہ پڑھی اور اس کا دم کیا اپنے بیٹے پر، اور جیسے ہی دم کیا اس عورت نے فوراً اس کا بیٹا کھڑا ہو گیا، جسے کبھی بچھو نے اس کو کاٹا ہی نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ صرف ناظرین ہمارے یقین کی بات ہے، اگر ہم اللہ تعالیٰ پر یقین کریں نا، اس طرح سے ہی ہمارے کام سارے بن جائیں گے۔ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح سے اپنے کرشمات دکھایا کرتا ہے آج بھی، تو غلط نہیں ہوگا۔ جب کوئی بندہ اپنے اللہ تعالیٰ کے بے حد قریب ہو جاتا ہے نا، بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے کرشمات اس کو ایسے ہی دکھایا کرتے ہیں۔ بچہ کھڑا ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ اس کا شوہر اس کو دیکھتے ہی دوڑتا ہوا اس کے پاس آیا اور اپنی بیوی سے کہنے لگا، ارے یہ کیا ہو گیا؟ بڑے سے بڑے ادیب اور حکیم کو اس کو دکھا دیا، لیکن کسی نے بھی اس کو ٹھیک نہیں کیا۔ تم نے ایسا کون سا عمل کیا ہے کہ یہ ٹھیک ہو گیا؟ اس عورت نے کہا، کچھ بھی تو نہیں، بس ایک چھوٹی سی سورہ یاد تھی، اس کو پڑھ کر دم کر دیا اور یہ ٹھیک ہو گیا۔ اب جو شوہر تھے وہ بھی بڑے بے مثال تھے۔ ہونا کیا تھا کہ وہ خوش ہوتے، خوش ہوتے، اس کے اپوزٹ ہو گیا۔ ان صاحب نے اپنی بیوی کو غصے سے گھورا اور دہاڑ کر بولے، یہ کیا کیا تم نے؟ جادو ٹونے کر رہی ہو اس پہ، جادو سے زندہ کیا ہے اس کو۔ عورت کیا تھی، ڈر گئی، لیکن پھر بھی بیچاری ہمت کر کے بولی، بیٹا زندہ کھڑا ہے، اس سے بڑھ کر ہمارے لیے اور کیا بات ہو سکتی ہے، اور ہمیں کیا چاہیے۔ بیوی کا بس اتنا کہنا تھا کہ شوہر نے اس کو بری طرح پیٹنا شروع کر دیا، کیونکہ اسے ظاہر سی بات ہے اسلام سے بڑی نفرت تھی، اور اپنی بیوی سے بھی نفرت کرنے لگا، کیونکہ اس کی بیوی کا رجحان اسلام کی اور تھا نا۔ اس وجہ سے یہ آج کی ہی بات نہیں تھی، ڈیلی اسی طرح سے اس کو ٹارچر کرتا، مارتا، پیٹتا، ستاتا، اور اس کو کہتا کہ آج کے بعد یہ میں سورہ تیری زبان سے نہیں سن لوں۔ لیکن کیا اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو زیادہ وقت تک آزمائش میں نہیں ڈالا کرتا، سو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اس عورت کی مدد فرمائی۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک دن اس کا شوہر اپنے مسالوں کے پاس، اس کی مسالے کی تھالوں کے پاس کھڑا تھا، ان کی جانچ پڑتال کر رہا تھا، کیونکہ اس کو ان مسالوں کو باہر ملک بھیجنا تھا اپنے دوست کے پاس۔ لیکن اچانک سے ہوتا کیا ہے، وہاں پر ایک بچھو آ جاتا ہے۔ بچھو کون سا؟ وہی والا بچھو جو اس کے بیٹے کو کاٹا تھا، وہی والا بچھو آ جاتا ہے۔ بیٹا تو بچ گیا کیونکہ اس کی ماں نیک تھی، اس کی ماں کے دل میں اللہ کا خوف تھا، اس کی ماں اللہ سے محبت کرتی تھی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی سن لی، وہ بیٹا بچ گیا۔ لیکن اس کو کون بچاتا؟ آخر وہ کافر تھا جو اپنی بیوی کو اسلام قبول کرنے نہیں دے رہا تھا، جو اپنی بیوی کو ٹارچر کر رہا تھا، صرف اس لیے کہ وہ مسلمان بننا چاہتی تھی۔ تو اس کا ہونا کیا تھا ناظرین؟ وہی ہونا تھا، کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، جب پڑتی ہے نا تو پتہ نہیں چلتا۔ اس بچھو نے اس کافر کو کاٹ لیا اور اس کی پوری باڈی میں زہر پھیل گیا، وہ تڑپنے لگا، تڑپتے تڑپتے مسالوں پر گر گیا، مسالے اس کی آنکھوں میں بھر گئے۔ سوچو اس کی بے چینی کا کیا عالم ہوگا۔ اتنا تڑپا کہ تڑپ تڑپ کر مر گیا۔
اور جب یہ خبر پورے خاندان میں پہنچی تو کوہرام مچ گیا۔ بس کیا تھا، اب اس عورت کا شوہر اس دنیا سے جا چکا تھا۔ وہ عورت اپنے شوہر کے کاروبار کو دیکھنے لگی۔ ظاہر سی بات ہے، پہلے وہ کاروبار میں مدد کیا کرتی تھی تو اس کو تھوڑی سی نالج تھی، لیکن پراپر تو علم نہیں تھا نا اس کو، صرف ہیلپ کیا کرتی تھی۔ تو ہوتے ہوتے کیا ہوا، اس کا کاروبار بالکل ختم ہو گیا، یہاں تک کہ وہ قرض دار ہو گئی۔ اس کے دل میں پھر سے خیال آیا کہ کیوں نہ میں پھر سے سورہ فاتحہ پڑھوں، اللہ تعالیٰ ضرور سنے گا میری۔ اس نے رات دن ایک کر دیا، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سورہ فاتحہ کا ورد کرنے لگی، پورے اعتماد اور پورے یقین کے ساتھ پڑھتی۔ اور ناظرین، جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے امید لگاتا ہے نا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کبھی مایوس نہیں کرتے، نا امید نہیں کرتے۔ یہی ہوا، اس عورت کو بھی اللہ تعالیٰ نے نا امید نہیں کیا۔ 7 دن کے اندر اندر اسے خوشخبری مل گئی۔ اس عورت کا کاروبار سنبھالنے کے لیے اس کے شوہر کا دوست، وہی والا جس کو مسالے بھیجنے والا تھا غیر ملک میں شوہر، وہ دوست آ گیا۔ اتنا اچھا تھا وہ شخص کہ نہ کیول اس نے اس کے کاروبار کو بے حد اچھے سے سنبھالا، بلکہ اس کا جب یہ دیکھا عورت کا کہ اس کا دین کی اور رجحان ہے، اور یہ سنا کہ سورہ فاتحہ کی کتنے بڑے کرشمات ہیں، تو بہت زیادہ وہ انسپائر ہوا، بہت زیادہ امپریس ہوا۔ اس نے کہا کہ جب ایک سورہ میں اتنا طاقت ہے تو سوچو پورے قرآن پاک میں کتنی بڑی طاقت ہوگی۔ اس نے تبھی ڈیسائیڈ کر لیا کہ مجھے مسلمان ہونا ہے، اور اس کو بھی یہی کہا کہ تم بھی مسلمان ہو جاؤ۔ دونوں مسلمان ہو گئے، اور یہاں تک کہ اس شخص نے اس عورت سے شادی کر لی، اور اس کے بعد دونوں خوشی کے ساتھ زندگی گزارنے لگے، اتنی خوبصورت زندگی کہ خاندان والے بھی دیکھ کر امپریس ہو گئے، اور وہ بھی ایمان لے آئے۔ سبحان اللہ۔ یہی ہم اپنی اسٹوری کو ختم کرتے ہیں۔ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ اسٹوری سمجھ میں آئی ہوگی اور پسند آئی ہوگی، تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ ناظرین، اگر ہم بھی اپنے اوپر سوچیں نا کہ اگر ہمارے دل میں بھی اسی طرح کا یقین پیدا ہو جائے نا جس طرح سے اس عورت کا یقین تھا، تو دنیا کا مشکل سے مشکل ترین کام بھی ہم کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آپ سب اپنا بے حد خیال رکھیے گا، دعائے خیر میں یاد رکھیے گا، اور میری ویڈیو کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کریے گا۔ اللہ کے حفظ و امان میں، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔